بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، ہے کتنا پیارا میرا مقدر، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم، میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ پہلے تو میں آپ سبھی کو بہت زیادہ ویلکم کرتی ہوں اور الحمدللہ کنگریچولیٹ کرتی ہوں کہ ماشاء اللہ تعالیٰ وی ہیو کم ویری کلوز ٹو دا اینڈ آف آر جرنی آف بنت المسلم۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا ساتھ دیا، آپ لوگ بہت ہی اچھے ساتھی تھے ہمارے اس سفر کے۔ آپ سبھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کے لیے اور جو آپ نے محبت دکھائی ہے، جو ہمارے ساتھ آگے چلے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بیسٹ ریوارڈ سے نوازے، آپ سبھی کی تمام جائز امیدوں کو پورا کرے اور دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کی بلندی کرے۔ سو مائی ڈیئر فرینڈز، مائی ڈیئر بنت المسلم، آج میں آپ کے سامنے لو فار پیرنٹس کے ٹاک کے لیے آئی ہوں۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا مطلب ریفرنس ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24۔ انشاءاللہ میں ترجمہ بعد میں لیتی ہوں۔ پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آئی ایم ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ لو فار پیرنٹس۔ تو آپ جلدی جلدی بتائیے کہ واٹ ڈو یو مین بائی لو؟ لو ہم کس سے کرتے ہیں؟ جب ہم لو کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو کیا ریلیشن کی طرف جاتا ہے وہ؟ واٹ از ایکچولی لو؟ پیار ٹھیک ہے، لیکن اف یو ڈیفائن اٹ، ٹرسٹ، کیئر، اوکے، کیئرنگ، کیئر، ریسپیکٹ، دوستی، دل کا رشتہ، ٹو کلوز اٹیچمنٹ، کیئرنگ، اوکے، لوئلٹی، فرینڈشپ، سیکریفائس، اوبیئنگ، ریسپیکٹ، کیئر۔ الحمدللہ الحمدللہ وی آر گیٹنگ ویری ویری گڈ آنسرس۔ ویسے میں آپ کے پاس آکسفورڈ ڈکشنری کا لو کا میننگ بتانا چاہتی ہوں آپ کو۔ انٹینس فیلنگ آف افیکشن، بانڈنگ، اٹریکشن وتھ انٹرسٹ اینڈ پلیزر۔ یہ مطلب بہت اچھا ڈیفینیشن ہے، تو اسی لیے میں اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہوں کہ ایک دم انٹینس فیلنگ آف افیکشن۔ افیکشن کا مطلب رحمت، محبت، مودت، بانڈنگ یعنی کلوزنس، وتھ انٹرسٹ اینڈ پلیزر، خوشی کے ساتھ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا۔ اب الحمدللہ والدین کے ساتھ جو لو کا رشتہ ہے وہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری برتھ کے ساتھ اس چیز کو بنایا ہے۔ ہم اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ جب ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پہلے اس کا جب ویژن کلیئر ہوتا ہے تو وہ صرف اپنی ماں کو پہچانتا ہے، وہ اس کے پاس سے کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہتا ہے نا۔ تو دس از واٹ از لو، نیچرل لو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا ہے ہمارے اندر۔ تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اپنے اس والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا۔ جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اور فیصلہ کیا تمہارے رب نے کہ نہ تم عبادت کرو اس کے ساتھ کسی اور کی،
اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ریممبر یہاں پہ ورڈ احسان یوز کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. جب پہنچ جائے تمہارے سامنے تمہارے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو یا دونوں، بس نہ تم نے کہنا ان دونوں کے لیے اف، اور نہ تم نے جھڑکنا ان دونوں کو، اور کہنا ان لوگوں کے لیے ان دونوں کے لیے عزت کی بات، اور جھکا دینا ان دونوں کے لیے تمہارے بازو رحمت سے، اور کہنا ان کے لیے اے میرے رب رحم کر ان دونوں پر جیسے انہوں نے رحم کیا میرے بچپن پر. الحمدللہ بہت ہی بہترین آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حق کے بعد کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے بعد ڈائریکٹ اپنے والدین کا حقوق بتا رہے ہیں. اس کے بعد وی ہیو ایمپل آف حدیث جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا، جس میں ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق جن کا ہم پر ہے وہ ہمارے والدین ہیں، ہے نا. اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابن ماجہ کی ہے، ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے کہ والدین جنت اور دوزخ. اس کا سمپل سا ایکسپلینیشن میں دے دوں آپ کو کہ ان کی رضا، ان کی خوشنودی اور ان کی دعائیں ہمارے لیے جنت بنتی ہے، اور ان کی ناراضگی، ان کی بددعا، ان کے آنسو، ان کی تکلیفیں جو کہ ہماری وجہ سے رہے وہ نعوذ باللہ ہمارے لیے دوزخ کا سبب بنے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اگلی حدیث پر چلتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز کو پڑھنا. تو میری پیاری بنت المسلم ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھے، ڈیلے کر کے نہ پڑھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وقت کی پابندی کے ساتھ اول وقت بالکل ٹائم پہ نماز پڑھنا پسند ہے. سیکنڈ پوچھا انہوں نے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا والدین کی فرما برداری. پھر پوچھا اس کے بعد؟ کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. دیکھیے سب سے افضل عمل نماز کے بعد والدین کی فرما برداری. اب ہمارے من میں یہ کوشچن آتا ہے چلو کہ ہم فرما برداری تو کرتے ہی ہے، پیرنٹس کی تو ہم سنتے ہی ہے. نہیں مائی ڈیئر بنت المسلم، یہ دین فطرت ہے. میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتی ہوں کہ کیا قرآن اور حدیث میں آپ نے ایسا کہیں پڑھا ہے کہ والدین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اولاد کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے، آپ اپنے بچوں کا دھیان رکھے، کیئر کرے؟ آپ دیکھیے یہ چیز نو 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 سبھی کا آنسر نہیں آیا. کیوں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کیوں؟ جبکہ جب ایک بچہ اس دنیا میں بورن ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، وہ نہ خود کا مطلب ہی از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ. یہ دین فطرت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلام پر اگر ہم پونڈر کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے شفیق اور کتنے رحیم ہے، اور کتنی بہترین طریقے سے. کسی نے یہ لکھا ہے کہ آلریڈی اللہ ماں باپ میں محبت ڈال دیے ہے. محبت تو اولاد کے دل میں بھی ہوتی ہے نا، والدین کے لیے ڈالتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، ماشاءاللہ آپ کے آنسرز بالکل کریکٹ ہے الحمدللہ. بس میں اس کو ایک رائٹ وے میں آپ کو پریزنٹ کر کے بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری فطرتوں کو جانتے تھے، اور انسان کی ایک پیرنٹس ہے، ان کے 5 بچے ہیں، دے آر اسٹرگلنگ، لیکن وہ اپنے 5 بچوں کی بیسٹ کے لیے پوری اپنی جان لگا دیں گے. دے ول ڈو دیئر بیسٹ. وہ ان کے ایجوکیشن کے لیے، ان کی ہر چیز کے لیے اپنی جان لگا دیں گے، اور دے ول گیو دیئر بیسٹ، ہے نا. لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کئی جگہ والدین کے ساتھ کتنا غلط سلوک ہوتا ہے، لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ تو ہم کو اس چیز کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کمزور بندے کے حقوق کا پورا انتظام کیا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، کمزوروں کا، عورتوں کا، ہر ایک کا حقوق اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ جو بھی اللہ کی کمزور مخلوقات ہیں ان کے پورے حقوق ادا کر دیے جائے. اب یہاں پر جو میں نے ترجمہ کیا آپ اس میں دیکھیے، جب پہنچ جائے ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو کمزوری کی طرف. ابھی الحمدللہ آپ بنت المسلمز ہیں، میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں ماشاء اللہ تعالیٰ کہ ابھی ہمارے پیرنٹس تو توانا ہے نا، دے ڈونٹ نیڈ اس. یہاں پر بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب وہ اس واپس اپنے بچپن کی طرف پلٹ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ پہلے انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، پھر وہ میچورٹی کو پہنچتا ہے، پھر واپس بڑھاپے میں اپنے بچپن کی طرف پلٹتا ہے. پھر ان کو ہماری کہی ہوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو دکھائی نہیں دیتا. جیسے ہم چلنے پھرنے کے لیے بچپن میں بے بس تھے، ویسے وہ اپنے بڑھاپے میں بچپن کے لیے چلنے کے لیے بے بس ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے مائی ڈیئر بنت المسلم کہ ہم کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ویسے تو الحمدللہ ابھی بھی ہم کو اوبیڈینٹ رہنا ہی ہے. اور یہاں پہ اف جو ورڈ یوز کیا گیا ہے، اف از اے اسمالسٹ ورڈ uttered from a mouth in times of despair، ہے نا. اف جو ہوتا ہے تکلیف کے وقت سب سے چھوٹا ورڈ ہے نا تکلیف کے. تو جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اگر ہمارا کہیں ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، کہیں کئی چیز میں ہم کو پرمیشن نہیں ملتی ہے، یا ان کے بات سے ہم اگری نہیں کر رہے، تو وی کین ناٹ سے اف آلسو. اف بھی منع کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اف کہنے کے لیے بھی منع کر دیا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیرنٹس کا اتنا سارا حق کیوں رکھا ہے. ہم خود اس بات کو پونڈر کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم کتنے ہیلپ لیس ہوتے ہیں. ایک ماں جو ہوتی ہے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر ٹو آرلی بچے کو کلین کرنا پڑتا ہے، ٹو آرلی بچے کو فیڈ کرنا پڑتا ہے نا. آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کو آپ کے پیرنٹس کو ٹو آرلی کھانا دینا پڑے تو ٹو آرلی، لیکن وہ ماں کبھی اف کہتی ہے نہیں، شی ٹیکس کیئر آف دا کڈ. آپ نے کبھی کسی بیمار بچے کی مدر سے ملے ہو، دیکھے اس کو، شی از ٹوٹلی ڈسٹرب. اگر بچہ ہیلدی ہے، ہیپی ہے تو پیرنٹس ہیپی ہے، اور اگر بچہ بیمار ہے تو پیرنٹس کا موڈ آف ہے. ٹی آر سو مطلب پوری دنیا ہوتا ہے بچہ ان کی. اور پھر جب اس بچے کے ساتھ وہ لو، وہ رسپیکٹ، وہ کیئر نہیں ملتا ہے نا، تو اس وجہ سے پھر پیرنٹس کو کتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. آج ہم دیکھیے کہ ہمارے ماں جو ہوتی ہے، ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کی پلاننگ، ہالیڈیز، ویکیشنز بچوں کی کنوینئنسی سے پلان کیے جاتے ہیں. شادیاں بچوں کی سکولز کے ایگزامینیشن کی ڈیٹس لے کر لی جاتی ہے. فوڈ بچوں کی پسند کا بنایا جاتا ہے. یہاں تک کہ ماں کو مائکے جانا ہے تو بھی بچوں کی سکول کو دیکھ کر جایا جاتا ہے. شی ٹیکس ایوری پاسبل کیئر. پھر اس کے بعد فادر کی طرف آتے ہیں. جو ہمارے فادر ہوتے ہیں وہ کیا نہیں کرتے ہمارے لیے. ہی از اے فرینڈ، ہی از این ارنر. ہماری تمام ضرورتوں کی فکر وہ کرتے ہیں، ہے نا. ہماری دنیاوی تعلیمات، آخرت کی تعلیمات، ہر چیز کے لیے وہ کام کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اتنے سارے ان کے احسانات اور رحم کے بدلے ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم کو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. دیکھیے میں آپ سے ایک بات بہت امپورٹنٹ شیئر کروں گی کہ جب کنڈیشنز آر گڈ، conditions are favorable, then we are alhamdulillah فرما بردار، respectful. بات وہاں پر آتی ہے جب conditions are not favorable، جب آپ کو کہیں جانے کی پرمیشن نہیں مل رہی ہے، جب difference of opinion آ رہے ہیں. This is the time when there is a test. اب آپ اپنے بازو کیسے بچھاتے ہو اپنے والدین کے لیے، کتنی فرما برداری کرتے ہو. ان سے زیادہ آپ کے حق میں بہتر اور کوئی نہیں. سب اپنا اپنا، میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہی ہوں، سب اپنا اپنا انٹروسپیکشن کیجئے گا کہ جب آپ کے ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اپنے پیرنٹس سے، کہ آپ کی بات وہ نہیں مان رہے ہیں، یا آپ کو کسی چیز پر وہ ڈانٹ رہے ہیں، یا کوئی چیز چاہیے اور وہ آپ کو نہیں دلا رہے، آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ کہیں جانا چاہتے ہو یا کچھ خریدنا چاہتے ہو، اور جب آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ کو پرمیشن نہیں مل رہی ہے، تب آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. ہاؤ پازیٹیو یو آر، ہاؤ ریسپیکٹفل یو آر. دس از دا ٹیسٹ، ہے نا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ والا ورڈ یوز کیا ہے. تو احسان میں کیا کیا آ جائے گا، پلیز فٹافٹ چیٹ باکس میں لکھ دیجئے کہ احسان سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانہ. ماشاء اللہ ایک بہت اچھا چھوٹا سا رپلائی لکھا ہے کہ میں جب میرے پیرنٹس مجھے نہیں کہہ دیتے تو میں بار بار پوچھتی ہوں ان سے. اٹس اوکے. گریٹفلنس, عاجزی, ہارڈ ورکس ٹوورڈز اس, ان سے نرمی کرنا, لو کرنا, خدمت کرنا, ریکویسٹ کرنا. الحمدللہ ہے نا. احسان سے مراد سب سے پہلے ان سے سب سے بڑھ کر والدین سے محبت کی جائے. میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہاں کی زیادہ تر بنت المسلم ان میرڈ ہوں گی, ہے نا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر ایک سے بڑھ کر ہم کو اپنے والدین سے محبت کرنی ہے نا. سب سے زیادہ محبت اور رسپیکٹ اور لحاظ. آج ینگ جنریشن کی ایک بہت بڑی شارٹ کمنگ یہ ہے کہ گھر پر آتے ہیں موبائل لے کر بیٹھے ہوتے, پیرنٹس بات کرے چلو بیٹا کھانا کھانے چلو, کم فار لنچ, کم فار ڈنر, لیکن اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, کوئی لحاظ نہیں ہے پیرنٹس کا. سامنے والدین بیٹھے ہوئے ہاتھ میں اپنا موبائل اسکرول کر رہے, ٹی وی دیکھ رہے ہاتھ میں موبائل ہے, پیرنٹس بات کر رہے, نو ریسپیکٹ, نو لحاظ. دس از ویری بیڈ فار اس ان ٹرمز آف دنیا اینڈ آخرت بوتھ. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے ان کی فرما برداری. جب محبت کی ہم بات کرتے ہیں, والدین کے ساتھ احسان کی بات کرتے ہیں, تو فرما برداری. اٹس ویری امپورٹینٹ ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو دیم. ہر حال میں ہم کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے, الحمدللہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کئی بار تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہماری آنکھوں کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھا نا آپ نے کبھی, آپ اسکول سے بالکل اپسیٹ لوٹے ہو, یور پیرنٹس نو اٹ کہ آج اسکول میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے گڑبڑ. دے کین ریڈ یور فیس. الحمدللہ I have this experience. الحمدللہ پیرنٹس پتا کر سکتے بچہ بیمار ہونے والا ہے, اس کا ایکشنز اور ریاکشن سے کہ نہیں آج ہی مجھے ویسا فریش نہیں لگ رہا ہے. اتنے قریب ہوتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کے کہ دے کین ریڈ دیئر ایکشنز اینڈ ریاکشنز. پھر اتنا جو ہم پر احسان کرنے والا ہو, اتنا جو ہم سے محسن ہو, کیا اس کے حق ہم نہیں ادا کریں گے؟ اور اس کے بعد فرما برداری کرنے میں فائدہ کس کا ہے؟ صرف ہمارا. مائی ڈیئر بنت المسلمز, جب ہم اپنے پیرنٹس کی فرما برداری کرتے ہیں سب سے زیادہ فائدہ ہمارا ہے, بیکاز ان سے زیادہ ہمارے لیے کوئی اور خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا, ہے نا. پھر اس کے بعد آگے آ جاتی ہے خدمت. جب ہم لو کی بات کرتے ہیں, لو فار پیرنٹس, تو اس میں خدمت آ جاتی ہے. جب تک ہمارا فائدہ ہے, کچھ چاہیے, جا آج بیٹھ گئے مما کے پیر دبانے, مما سمجھ جاتی ہے کیا چاہیے بتا دو, ہے نا. نہیں, ہم کو ہر وقت اپنے پیر, جیسے کہ وہ ہماری تکلیف میں بالکل ہم کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں. پھر کبھی ہم اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھیں, والد جب آفس سے آتے ہیں, اٹس آور ریسپانسبلٹی ٹیک اے گلاس آف واٹر فار ہم, ان کے لیے پانی کا گلاس لے کے جائے, ان کے شوز وغیرہ جگہ پراپر پلیس پہ رکھے, ان کو مطلب ریلیکس فیل کرائے, ہے نا. دس از آور ریسپانسبلٹی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہے نا, یہ چیز ہم کو کرنی ہے. ہماری محبت اور شفقت ہم کو شو کرنی ہے ان کے لیے, ہے نا, انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ان کی خدمت ہے, خدمت ان ٹرمز آف, ابھی تو ماشاءاللہ آفس سے آئے, لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے, جب وہ کمزور ہو جائیں گے, جب ان کو ہماری ضرورت ہے, تب یہ خدمت بہت بڑا چیلنج ہے. میں نے ایسے کچھ پیرنٹس کو بھی دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ کمزور ہوتے ہیں بالکل بھی, سب اپنی لائف میں مست ہے, پانی تک کو ترس جاتے ہیں. اللہ اکبر, پانی تک کو ترس جاتے ہیں. تو بہت زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کے وبال کا سبب بن سکتا ہے, اللہ کا غضب کا سبب بن سکتا ہے. اپنے والدین کا دل دکھانا, ان کو نگلیکٹ کرنا. جب بیمار ہوتے ہیں تو بار بار, آپ کا تو ہاسپٹل ہی لگ گیا ہے, بار بار بیمار ہو جاتے. جب ہم چھوٹے تھے نا, بار بار ہم بھی بیمار ہوتے تھے, لیکن وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے ہم کو ہاسپٹلز لے کے جاتے تھے, چاہے وہ عید ہو, چاہے وہ کوئی میرج کا فنکشن ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ہر چیز کو چھوڑ کر انہوں نے آپ کو پرائرٹی دی. لیکن اب جب ان کو ضرورت ہے, اٹس یور ٹائم, کہ جب ان کو آپ کی ضرورت ہے. یہ جو خدمت ہوتی ہے نا, اور بڑھاپے کی جو خدمت ہوتی ہے, جب آپ چھوٹے ہوتے ہو نا, جب آپ بولنا نہیں جانتے, آپ بالکل توتلی ہوئی زبان میں یا ایکشنز کے ساتھ یا کچھ عجیب سے ورڈز کے ساتھ بات کرتے ہو نا, اٹ از دا پیرنٹس ہو انڈرسٹینڈز یو. آپ کے پیرنٹس سمجھ جاتے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو, آپ کو کیا چاہیے.
ہے نا. تو ویسے ہی ان کی آنکھوں سے پہچانے. اور ماشاء اللہ تعالیٰ پیرنٹس بہت زیادہ شفیق و رحیم ہوتے ہیں اپنے بچوں پر. جب وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں نا تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو, ان کا شیڈیول خراب نہ ہو, ہے نا. تو جب تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر چیز کو بیسٹ طریقے سے کرے, چاہے وہ بیمار ہو تو ان کو ہاسپٹلز لے جائے, ان کی میڈیسنز کا کیئر کرے. جب وہ فائنینشلی ہم پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو ڈو ٹیک کیئر آف دیم. اس کے بعد آتی ہے بات کہ جب ہمارے والدین, آخری چیز دعا ہے نا, جب ہمارے والدین کے لیے دعا کرنا ہے ہم کو, ہے نا. اس کے بعد جب ہمارے والدین کا انتقال ہو جائے اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے حق رکھے ہیں ان کے ہم پر, ہے نا. تو کون سا حق ہے؟ جب والدین کا انتقال ہو جائے تو اولاد پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ریپے دیئر ڈیبٹس, ان کے سارے قرض ادا کر دیے جائیں, کیونکہ قرض کا بہت بڑا وبال ہے. تو ریپے دیئر ڈیبٹس, ان کے سارے قرض کلیئر کریں. اس کے بعد ڈو ٹیک کیئر آف دیئر وصیت, کہ ان کی وصیت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوں. اس کے بعد ان کے لیے خوب ساری دعائیں کرنا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور اس کے بعد ان کی مغفرت کی خوب ساری دعائیں کرنی ہے. اس کے بعد ان سے محبت کرے, ان کے حق ادا کرے جن کو وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کے حق ادا کرتے تھے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہ ان کے لیے ثواب جاریہ بن جائے, ایسی اولاد بن جائے جو اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. اب ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بنت المسلمز ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ بھی آگے چل کر کسی کے گھر میں جاؤں گی تو آپ کے شوہر کے پیرنٹس رہیں گے وہاں پر. تو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جب یہ سنتے ہیں ہم کہ نہیں, ہمارے والدین کی ہی ہم پر حق ہے, اور شوہر کے پیرنٹس کی ذمہ داری تو شوہر پر ہے, رائٹ ہے نا. لیکن آپ خود سوچئے میری پیاری بیٹیوں, مائی ڈیئر ڈائنامک بنت المسلم, آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ سوچ سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شوہر پر ہے رسپانسبلٹی ان کے پیرنٹس کی, لیکن پھر وہ گھر پر رہ کر پورا دن تو نہیں کر سکتا نا. He has financial duties and responsibilities also. پھر جب یہاں پر شوہر کے حقوق کے اندر ان کے والدین کے حقوق آ جاتے ہیں کہ جب وہ گھر سے جائے تو اسے اس بات کی فکر نہ رہے, اس کو اپنے بچوں کی, اپنے پیرنٹس کی فکر نہ رہے, تبھی تو ایک نیک بیوی بن سکے گے نا. تو اس بات کو نوٹ کر لے بنت المسلمز کہ ہمارے شوہر کے پیرنٹس کا بھی ہم پر حق ہے. حق الامکان ان کے ساتھ بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ کرے, اور سارے حقوق جو ہم اپنے پیرنٹس کے ادا کرتے ہیں وہ ہم کو ادا کرنا ہے ان کے بھی حق میں. اس کے بعد ہم ایگزامپلس کی طرف دیکھتے ہیں کہ کچھ بنت المسلم یہ کہہ سکتے کہ نہیں ہمارے پیرنٹس بہت روڈ ہے, بات کو سمجھتے ہی نہیں, اور تو یہاں پر یہ بالکل غلط ہے. we'll take example of ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا کیا نام تھا؟ anybody knows؟ آزر. yes correct. ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا نام آزر تھا. who was he؟ کون تھا وہ؟ he was a priest, he was idol maker, yes, he was مشرک. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کیا رویہ تھا ان کے ساتھ؟ ربنا اغفر لی ولوالدی, انہوں نے کہا کہ اے میرے والد, میں آپ کے لیے صرف دعا ہی کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے, ہے نا. تو یہ ہوتا ہے بیہیویئر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناؤں کہ والدین کی فرما برداری کے بہت سارے فائدے ہیں اور نافرمانی کے بہت سارے نقصانات ہیں, ہے نا. والدین کو فٹافٹ میں آپ کو فرما برداری کے فائدے بتاتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ, یہ حدیثوں کے مفہوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. دیکھیے الحمدللہ اگر آپ حج کرتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ حج مبرور ہے یا نہیں, لیکن والدین کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے. اس کے بعد ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول, میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا ساز و سامان نہیں کہ میں جہاد کے لیے چل سکوں. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کے پاس والدہ یا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے.
ان کی خدمت کر کے جہاد کا فائدہ اٹھا لو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث ہے کہ اگر تم رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ لو، رسپیکٹ، کیئر کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر الحمدللہ رزق میں برکت اور عمر میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ والدین کے ساتھ فرما برداری کرنے کے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور ایک بار ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کفارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف خوب کثرت سے توبہ کرو اور والدین کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور نقصانات میری ماں اور بہنوں بہت زیادہ ہے والدین، ظلم اور والدین کی نافرمانی دو ایسے گناہ ہیں جس کے سبب دنیا میں اور آخرت دونوں میں لعنت ملے گی۔ والدین کی نافرمانی کرنا اور ظلم کرنا، باقی تو ہمارے سارے گناہوں کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں دیں گے، لیکن والدین کی نافرمانی اور ظلم کرنا کسی پر، اس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی دیں گے۔ جس نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ دنیا میں بھی اس کی سزا پا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی اس شخص پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے جو رحمت للعالمین تھے، وہ ایک بار منبر پر سے اترے اور کہا آمین، دوسری بار اترے کہا آمین، تیسری بار اترے کہا آمین۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ نے کس چیز پر آمین کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا لعنت، ہلاکت اور بربادی اس شخص پر جس نے رمضان کے روزے پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ دوسرا، لعنت اور ہلاکت اور بربادی اس شخص پر جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ اور تیسرا، وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود شریف نہیں پڑھا۔ ان تینوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سب درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ، کبھی کبھی کسی کی عادت ہوتی ہے، کبھی موڈ آف ہوتا ہے، فرینڈز کے ساتھ میں والدین کے لیے برے الفاظ اور القاب یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس تو ایسے ہیں اور پتہ نہیں آج ان کی وجہ سے موڈ آف ہو گیا۔ تو اس کے لیے بھی بیویئر مائی ڈیئر بنت المسلمز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والدین کے بارے میں برا بھلا کہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مجھے اس کا کیا صلہ ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تجھے صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ شامل کریں گا بشرطے کہ تو والدین کا نافرمان نہ ہو۔ یعنی کہ یہاں پر بھی قبولیت کے لیے کیا شرط آ رہی ہے؟ والدین کی فرما برداری۔ اس کے بعد میں آپ کو دعا بتا دوں، ہمارے پیرنٹس کے لیے جو دعا ہم کو کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ لاسٹ بٹ ناٹ the least، میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتاتی ہوں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کا وقت قریب آ گیا۔ جی بس I'll be concluding in a minute۔ موت کا وقت قریب آ گیا تو ان کے زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ ہی واز اے صحابہ رسول۔ تو رسول اللہ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ان کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ تو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو بلایا گیا، پوچھا کہ کیا علقمہ کا کیا حال ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا یہ بہت زیادہ عبادت گزار، تہجد گزار، نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا اور زکوٰۃ دینے والا، صدقات دینے والا، لیکن یہ مجھے ناراض رکھتا ہے، میری بات پر اپنے بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اسے معاف کر دو، تمہاری ناراضگی کے سبب اس کی زبان کلمے کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نہیں معاف کر سکتی۔ اس پر رسول اللہ نے کہا کہ آگ جلائی جائے اور اس میں علقمہ کو ڈال دیا جائے۔ اس پر ان کی ماں نے کہا نہیں، میں میرے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے رسول نے کہا تیری ناراضگی کے سبب وہ جہنم میں جائیں گا اور اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات کچھ بھی کام نہ آئیں گی۔ اس پر ان کی ماں نے کہا اے گواہ رہنا اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اور پھر ان کی زبان سے کلمہ جاری و ساری ہو گیا۔ تو مائی ڈیئر بنت المسلمس، ہماری تمام نیکیاں والدین کے نافرمانی کے سبب برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے میں آپ سب کو کہتی ہوں
کہ آپ سبھی اپنے والدین کو راضی رکھیں. لو شو یور لو فار یور پیرنٹس. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کا فرمانبردار بنائیں, ان کے حق ادا کرنے والا بنائیں, اور ان کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزت یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی بیٹیاں جن پہ چلے وہ راہ بلاتی ہے تجھ کو. اسلام کی بیٹیاں جن پہ چلے وہ راہ بلاتی ہے تجھ کو. تو مومنہ بیٹی ہے جن کی وہ مائیں بلاتی ہے تجھ کو. کر پیرو دین سادہ کی چہرے پہ نور آ جائے گا. اے بیٹی تیرا شوق فیشن پامال حیا کر جائے گا. اے بیٹی تیرا شوق فیشن پامال حیا کر جائے گا. نسوانی عظمت کو تیری وہ گن کی طرح کھا جائے گا. اے بیٹی